بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ کافی ناغے کے بعد آج سے انشاءاللہ ظہر کی تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری دوپہر کی جو تعلیم ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ ہوتا ہے، اور صحابہ کے واقعات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اسی طرح اچھے اخلاق اور اچھی عادات اس کا بھی سلسلہ چلتا ہے۔ تو آج ہفتے کا دن ہے، صحابہ کے واقعات کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بھی چلے گا جیسے پہلے چلتا تھا، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے جو بیانات وہ بھی انشاءاللہ چلیں گے۔ اب سارے بچے نا توجہ سے سنیں، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ تعلیم میں تو ویسے بھی ادب احترام سے بیٹھنا چاہیے، بڑوں کے سامنے بھی ادب احترام سے بیٹھنا چاہیے، اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، صحابہ کا تذکرہ آئے تو اور زیادہ ادب سے سننا چاہیے، ادب سے بھی سنیں اور غور سے بھی سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ والوں کی دعوت پر ہجرت کر چلے گئے، کیونکہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے، ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ تو مدینہ کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دعوت دی کہ آپ مکہ میں پریشان ہیں اور مکہ کے لوگ آپ کو تنگ بھی کرتے ہیں، آپ کو ستاتے بھی ہیں، آپ ایسا کریں مدینہ آ جائیں، ہمارے شہر میں آ جائیں۔ تو یہ مدینہ کے لوگوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، مدینہ میں آنے کی دعوت دی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے سارے معاملات میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور چچا حضرت عباس سے پہلے چچا ابو طالب سے مشورہ کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا عباس سے مشورہ کرتے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ مجھے مدینہ کے لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ مدینہ چلیں ہمارے ساتھ۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی میں اس وقت تک آپ کو مدینہ جانے کا مشورہ نہیں دوں گا جب تک کہ میں مدینہ والوں سے خود نہ مل لوں، جو لوگ آپ کو دعوت دے رہے ہیں میں ان سے ملوں پہلے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا، جہاں حج کی عبادت ادا کی جاتی ہے، حج کیا جاتا ہے، وہاں پہ مدینہ کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ مینا کے مقام پر مدینہ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بھی ملاقات کرے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم میرے بھتیجے کو لے کر جا رہے ہو مدینہ، تمہیں پتہ ہے کہ سارا مکہ، سارا عرب، سارے کافر میرے بھتیجے کے دشمن ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں سارے کافر۔ اب اگر تم ان کو مدینہ لے کر جاؤ گے تو یقینی بات ہے کہ سب تم سے بھی دشمنی کریں گے، تو کیا تم میرے بھتیجے کی حفاظت کر لو گے، چھوڑو گے تو نہیں اس کو؟ تو مدینہ کے لوگوں نے سب نے آپس میں مشورہ کر کے یہ جواب دیا کہ نہیں، ہم اپنی جانوں سے زیادہ، اپنی اولادوں سے زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کریں گے، اور آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم لڑتے رہیں گے، چاہے کوئی بھی کافر آ جائے، کتنا ہی بڑا لشکر آ جائے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ مدینہ کے لوگوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک کھلا نمونہ تھا۔ یہ کہا کہ ہم ہر چیز قربان کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ سی بھی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ حضرت عباس نے جب مدینہ کے لوگوں کا یہ جذبہ دیکھا تو خوش ہو گئے، کہا کہ ٹھیک ہے، میری طرف سے اب مشورہ ہے کہ آپ چلے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جانے کا ارادہ فرما لیا۔
دیکھو اس بات سے یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. آپ چاہتے تو مشورہ نہیں بھی کرتے، لیکن آپ نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مشورے سے کام کیا. کیا کیا؟ مشورے سے. ایسے نہیں خود فیصلہ کر لیتے ہاں میں جا رہا ہوں مدینہ، بس چلو مدینہ. نہیں، چچا سے مشورہ کیا اور چچا کو ان لوگوں سے ملوایا، اور چچا عباس، حضرت عباس جب مطمئن ہو گئے پھر جانے کا ارادہ کیا. ایسے نہیں. تو ہمیں یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ آپ تو سارے چھوٹے ہیں. ابھی سے اگر آپ لوگوں کے اندر یہ عادت پیدا ہو گئی کہ کوئی بھی کام ہم نے امی ابو کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا، اگر یہ عادت آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو زندگی بھر کے لیے آپ ہمیشہ نقصان سے محفوظ رہیں گے. کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے جو مشورے سے چلتا ہے، پوچھ کے چلتا ہے، وہ نقصان نہیں اٹھاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بڑوں سے پوچھ کے کام کرتا ہے نا، وہ نقصان نہیں اٹھاتا. تو اگر آج ہی سے آپ کے اندر یہ خوبی، یہ عادت پیدا ہو گئی نا کہ ہم نے پوچھ کر کام کرنا ہے، مشورے سے کام کرنا ہے، اجازت لے کر کام کرنا ہے، ابو امی سے پوچھیں گے پھر کریں گے، پھر گھر سے نکلیں گے، پھر کوئی کام کریں گے، پھر کوئی چیز خریدیں گے. اب مثال ہے، آج کا زمانہ تو بہت عجیب ہے. موبائل اٹھایا، یوں کھولا فوڈ پانڈا اور ایک دم آرڈر کیا زنگر برگر، اور 10 منٹ میں برگر آ گیا. امی نے پوچھا بھائی تو نے برگر منگوایا ہے؟ جی امی میں نے بھوک لگی تھی برگر منگوا لیا. امی نے کہا بیٹا آپ نے مجھ سے پوچھا تو نہیں. نہیں امی جلدی سے پیسے دیں، بس وہ باہر کھڑا ہوا ہے ابھی تو آپ چھوڑیں. اور آپ نے امی سے زبردستی پیسے لے لیے اور اس کو دے دیے، اور برگر بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو اس برگر میں برکت ہوگی؟ نہیں. کیونکہ آپ نے یہ کام جو کیا ہے، اگر یہی کام آپ امی کو بتاتے ہیں امی میں اس طرح کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی اجازت ہے، آپ مجھے کہیں گی تو میں فوڈ پانڈا پہ آرڈر کر کے برگر منگوا لوں گا، اور اگر آپ منع کر دیں گی تو میں نہیں منگواؤں گا. لیکن ایک بات اور بتاؤں آپ کو، بہت سارے بچے جب کوئی چیز کی اجازت لیتے تو وہ اجازت نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں بس میں ایسا کر رہا ہوں، آپ منع کریں گی پھر بھی کروں گا، آپ مجھے روکیں گی پھر بھی میں کروں گا. تو بھائی بتانے کی ضرورت کیا ہے امی کو؟ جب کرنا ہی ہے اور پوچھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، آپ کو ماننا ہی نہیں ہے تو پوچھنا بھی نہیں ہے. یہ تو آپ ایک کام کے کرنے کی اطلاع دے رہے ہیں میں ایسا کرنے والا ہوں، آپ منع بھی کریں گے پھر بھی کروں گا، یہ اچھی بات نہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بچے بہت خوش نصیب ہیں اور انتہائی درجے کے بہترین قسم کے ان کے اندر یہ اگر خوبی ہے تو بہترین اچھے بچے ہیں، اور وہ ہمیشہ اچھے رہیں گے کہ اگر وہ ہر کام اپنے بڑوں سے پوچھ کر کرتے ہیں. دروازہ بھی کھولنے جا رہے ہیں امی سے پوچھ کر جائیں. کوئی آپ کو چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے، چیز لینے جا رہے ہیں امی سے پوچھ کر جائیں. گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ، مثال ہے گھر میں مٹھائی کا ڈبہ آیا ہوا ہے، آپ کا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، امی سے پوچھ کر کھائیں کہ امی مٹھائی کا ڈبہ کسی کو دینا تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کا ہو، ہے نا، ایسے بھی ہوتا ہے نا. تو میں کھا سکتا ہوں، ہو سکتا ہے امی کے نہیں بیٹا نہیں کھانا، یہ ابو نے کسی دوست، ابو کے دوست کا ہے ان کو دینا ہے، یہ نہیں کھانا. آپ بچ جاؤ گے نا نقصان سے. اور اگر آپ بغیر اجازت مٹھائی کا ڈبہ کھول لیتے کیا ہوتا ہے؟ پھر نقصان ہو جاتا نا. تو میں نے جو بتایا نا آپ کو حدیث کا مفہوم ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو پوچھ کر چلتا ہے، مشورے سے چلتا ہے، وہ نقصان نہیں اٹھاتا، وہ نقصان سے محفوظ ہے. اور جو بغیر پوچھے بغیر مشورے کے کام کرتا ہے تو وہ اکثر اس کے کام کیا ہوتے ہیں؟ خراب ہوتے ہیں، نقصان اٹھاتا ہے، وہ شرمندگی ہوتی ہے پھر کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا. پھر سوال ہوتا ہے اس سے آپ نے کیوں کیا ایسا، پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے غلطی ہو گئی معاف کر دیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ غلطی ہو گئی. مثال ہے آپ کو اجازت نہیں ہے ابو کی موٹر سائیکل چلانے کی، آپ نے چھٹی والے دن، اتوار والے دن دیکھا ابو سو رہے ہیں، موٹر سائیکل آپ نے اسٹارٹ کری اور جا کر آدمی ٹھوک دی. اب ٹھوکنے کے بعد جب اس کی لائٹ وائٹ ٹوٹ گئی تو لائٹ تو نہیں لگے گی ایک دم سے، اب تو پتہ چلے گا. اب ابو آپ سے پوچھیں گے آپ نے کیوں چلائی، اس وقت آپ کی گردن کیا ہو جائے گی؟ نیچے ہو جائے گی شرمندگی سے، کیونکہ آپ نے غلط کام کیا اور بغیر پوچھے کیا. اور اگر آپ پوچھ رہے تھے ابو میرا دل چاہ رہا ہے موٹر سائیکل چلانے کا، تو ہو سکتا ہے ابو یہ کہتے بیٹا آپ اکیلے نہیں چلائیے گا، میں چلاؤں گا ساتھ بیٹھ کے، اس میں اچھا تھا نا.
وہ اچھا تھا نا. اگر آپ کو گاڑی چلانے کا دل چاہ رہا ہے, آپ نے کہا ابو میرا گاڑی چلانے کا دل چاہتا ہے, ابو کہیں گے بیٹا خود نہیں چلائیے گا, میں آپ کو خود اپنے ساتھ لے کر بیٹھوں گا اور کسی کھلی جگہ پر لے کر جاؤں گا میدان میں, تاکہ دیوار وغیرہ نہ ہو, ٹھوکنے سے بچے رہے گاڑی. تو اگر آپ پوچھ کر یہ کام کرتے تو کیا ہوتا, نقصان بھی نہیں ہوتا, ابو کے علم میں بھی ہوتا. بغیر پوچھے کہ آپ نے صبح صبح آرام سے خاموشی سے چابی لے کر آپ نے جا کر نقصان کر دی. اب آپ بھی پریشان, ابو بھی پریشان, پیسے ضائع ہوں گے نا ابو کے. لائٹ وائٹ تھوڑی فری میں تو نہیں لگتی نا لائٹ. تو میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہی سکھا رہا ہوں بیٹا, یہ عادت, یہ خوبی بہت بڑی ہے. جس کے اندر ہو گئی تو وہ کامیاب انسان ہے, اور جس کے اندر یہ عادت ہو گئی کہ میں تو خود کروں گا, مجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی, میں کیوں پوچھوں ابو سے, میں کیوں پوچھوں امی سے, اور میری مرضی میں جو کروں, میں میری مرضی میں جو کھاؤں, امی کے بٹوے سے پیسے لے کر میری مرضی میں فوڈ پارٹنر سے برگر منگواؤں, یہ تو اچھی عادت نہیں. یہ تو کون سی عادت ہے, نقصان اٹھانے والی عادت ہے. کیا ہے یہ, نقصان اٹھانے والی عادت. آپ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے, کبھی نہیں کامیاب ہوں گے, کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. دیکھو نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے اختیارات دیے ہوئے ہیں, آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا میں کسی کا مقام ہے تو وہ کون ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں مقام میں, مرتبے میں, رتبے میں. جو دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور درجہ ہے وہ کسی کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا درجہ, کسی کا مقام نہیں ہے. کوئی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا, مرتبہ دیا, درجہ دیا. لیکن اتنے مقام اور مرتبے اور بلند درجے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اپنے چچا سے مشورہ کر رہے ہیں کہ میں کروں نہیں کروں, میں جاؤں نہیں جاؤں, میں مدینہ والوں کی دعوت قبول کروں نہیں کروں, میں ایسا کروں نہیں کروں, میں مکہ چھوڑوں نہیں چھوڑوں. چچا سے مشورہ کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں چچا سے, چچا سے اجازت لے رہے ہیں, چچا سے مشورہ لے رہے ہیں کہ میں ایسا کروں نہیں کروں. چچا نے جب مل لیا, مدینہ کے لوگوں کے جذبے دیکھے, کتنے جذبات والے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اتنی محبت والے لوگ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت ہے ان کو کہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں, اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نقصان کا ایک کانٹا بھی نہیں چھپنے دیں گے. تو پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ چلے جائیں, یہ اچھے لوگ ہیں, یہ کیا ہے, اچھے لوگ ہیں, یہ آپ کی قدر کریں گے, یا آپ کی خدمت کریں گے, یا آپ کے لیے ہر طریقے سے آپ کی حفاظت کا سامان کریں گے, یا آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے, تنہا تنہا نہیں چھوڑیں گے. دیکھو پھر مدینہ کے لوگوں نے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی میں حفاظت کری, ہر چیز قربان کر دی. کتنے پیارے لوگ تھے. پھر مدینہ کے لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے, اتنی دعائیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے کہا کہ میں مدینہ والے مجھ سے ہیں, میں مدینہ سے ہوں, یعنی میں مدینہ کا ہوں. یہ نہیں کہا میں مکہ کا ہوں, کہا میں مدینہ کا ہوں. مدینہ کے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, دعائیں دیتے رہے کہ انہوں نے میری بہت خدمت کری, میں ان سے خوش ہوں. پھر دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو مدینہ میں ہی تھے. آپ کا روضہ مبارک بھی کہاں بنا, مدینہ میں ہی بنا. تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اور مدینہ والوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کری, اس کا ان کو صلہ ملا, دعائیں ملی, خوب دعائیں ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ آج کی صحابہ کے واقعات کی تعلیم کا ابتدائی حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, اور اس سے حاصل ہونے والا سبق بھی بیان کر دیا, حاصل ہونے والا سبق بھی بتا دیا کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے. اور آپ میں سے ہر بچہ بھی انشاءاللہ اس کی عادت ڈال دے کہ ہر کام کس طرح کرنا ہے, پوچھ کر کرنا ہے. بولے سارے, پوچھ کر کرنا ہے.